الدعوة إلى الله تعالى سبحانه. آخر سورة يوسف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کی طرف سے اعانت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبروں پہ آتی ہے. پیغمبروں کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. ان ذیک الحال وعند اللہ الفرج من اللہ فی احوج الاوقات الیہ، کہ جب مشکل کا گھڑی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، سب سے زیادہ احتیاج کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یعنی وہ ایسے ہلا دیے گئے کہ تاکہ پیغمبر اور ایمان والے جو ہیں وہ بھی اس گمان میں کب اللہ کی مدد آئے گی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کذبوا یا کذبوا دو قرأتیں ہیں. قرأتان احداہما بالتشدید کذبوا قد کذبوا وکذالک کان الرجال اذ ذکروا. تشدید کا متقاضی یہ ہے کہ پیغمبروں کی تکذیب کی گئی. بی بی عائشہ بھی اسی تشدید کی قرأت کے ساتھ پڑھتی تھی. قال البخاری نے حدثنا عبد العزیز بن عبد الله قال حدثنا سعد بن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة انها قالت له وهو يسألها عن قول الله قال حتى إذا استيأس الرسل قال أتكذبوا أم كذبوا قال عائشة كذبوا قلت قد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فيما هم بالظن فأنت جل أمري لقد استكبروا بذلك فقلت لها. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ کذبوا، تو میں نے کہا کہ اگر اس قرآن کا معنی لیا جائے تو وقت استیقنوا، البتہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ان قومهم کذبوهم، کہ قوم نے ان کی تکذیب کے اندر ظن کا کیا معنی ہوگا کہ ظنوا انهم کذبوا. اگر کذبوا تشدید کے ساتھ ہے کہ قوموں نے آپ پیغمبروں کی تکذیب کی تو پکی بات ہے، پھر اس میں ظن کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا لقد استيقنوا بذلك وقلت لهم لم تكذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك
یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ اللہ کی قیادت کے خلاف کوئی گمان کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان میں جو ماننے والے لوگ تھے نا وہ گھبرا گئے، اور ان کو اس تنگی کے وقت میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں اب بدت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اچھا، بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ظن کے معنی میں ہے گمان، تو گمان بھی گناہ نہیں ہو، یا تو عزم کامل ہو، پھر وہ نعوذ باللہ گناہ شمار ہو۔ اگر خیال آ جائے یا گمان ہو کہ پتہ نہیں کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی، کیونکہ پیغمبروں کو یہ بھی تو خیال تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ عذاب آئے گا، اب اگر عذاب نہ آیا تو پھر ہم قوم کو کیا کہیں، پھر تو نعوذ باللہ ہماری تکلیف کی جائے۔ لیکن پھر بھی ایسے فرماتے کہ نہیں کہ یہ پیغمبروں کو گمان ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کا ہے جو انہوں نے ایمان لائے تھے، جب مصیبت لمبی ہو گئی اور اللہ کی مدد کو دیر ہو گئی تو وہ کہہ بیٹھے حتیٰ دستیس الرسل ممن کذبوا من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم۔ کبھی یہ معنی بھی ہوتا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ استیس الرسل، حتیٰ کہ ناامید ہو گئے جب پیغمبر ممن کذبوا من قومهم، ان کی قوم سے جنہوں نے تکذیب کی تھی، وظنت الرسل، اور پیغمبروں نے گمان کیا کہ ان اتباعهم قد كذبوهم، کہ شاید یہ ہمارے ماننے والوں نے بھی ہماری تکذیب کی۔ جاء نصر اللہ عند ذلك، حدثنا ابو اليمان قال انبانا شعبة الزهري قال اخبرنا عبد القدر الله كذبوا قال معاذ الله انتهى قد كذبوا خفض، میں کہا نہیں وہ تشدید کی قرأت ہے کذب، قال الذين كفروا بآياتنا من بعد كذب الذين وظنوا انهم قد كذبوا خفيفة، قال عبد الله بن ميمونة ثم قال لي ابن عباس كانوا بشرا، کہ پیغمبر بھی تو انسان ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی تو خیال آ جاتے ہیں، اور پیغمبر اسے خطا اجتہادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو خطا اجتہادی پہ قائم نہیں رکھا جاتا، فوراً مطلع کر دیا جاتا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ آیت ہوتا ہے قول رسول الذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، قال الجوزجانی رحمہ اللہ پڑھی والوزن آیت ان خالفت ذالک وخالفت ذالک وابت، بھی ایسے رہتی تھی کہ نہیں یہ تخفیف کاذب نہیں کذب، وقال ما وعد الله من شيء الا قد علم انه سيكون حتى مات، اللہ تبارک و تعالی نے جو حفاظت کیا حضور پاک سے، حضور پاک کو کامل یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا، ولكنه لم يزل بلاغ بالرسل حتى ظنوا ان من معهم من المؤمنين قد كذبوا، ان کو گمان ہو گئی جو ہمارے ساتھ ایمان والے ہیں ان نے بھی تبلیغ کی کہ بھی مدد کیوں نہیں آئی، قالوا لا فی حدیث قال عائشہ اقرأوا وظنوا انهم قد كذبوا، سقطت من التكذيب، وقال ابن هذه اخبرنا الذين على قراءة اخبرنا ابن قال بني سليمان بلال ان يحيى بن سعيد قال جاء انسان الى القاسم بن محمد فقال ان محمد بن كعب القرظي قرأ هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا، فقال قال أخبره عن أبي أني سمعت عائشة رضي الله عنها أنهم قد كذبوا، یعنی كذبتهم أتباعهم، کہ جو اتباع یہ پیروی کرنے والے تھے انہوں نے تکذیب کی، والقراءة الثانية بالتخفيف والقلب في تفسيرها، وقال قاسم ابن مسعود فيما رواه عن السنابش ان بالضحى ان مسعود بن عبد الله انه قرأ حتى اذا استيأس انهم قد كذبوا مخففة، قال عبد الله هو الذي ذكره، وهذا عن ابن عباس رضي الله
فلما آیست الرسل، اب جب نا امید ہو گئے پیغمبر ان یستجیب لهم قوم ان الرسل قد کذبوکم، اور قوم نے بھی یہ خیال کیا کہ پیغمبر جائے جاءہم النصر علی ذلک فنجی من نشاء، پھر اللہ پاک فرماتے ہم نے نجات دی جس کو چاہا، وقدار وار سید بین عمران بن الحارث السلمی عبد الرحمن بن معاویہ وعلی بن ابی طلحہ وفی انواس بن زید قال لي الذين مسنا قال حدثنا قال حدثنا عارف بن نعمان قال حدثنا حماد بن زبير قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابراهيم بن ابي حمزه الجزري قال سأل في من قريش، سأل فتن من قریش سعید بن جبیر، ایک نوجوان قریشی نے پوچھا حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا، قال اخبرنا ابا عبداللہ کیف هذا الحلف فإنی اذا اتیت علیہ تمنیت ان لا اقرأ هذه السورة، انہوں نے کہا یہ لفظ کس طرح پڑھا جائے، میں تو جب اتنا عرب پہ آتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں، تو اور دل کرتا ہے کہ میں یہ سورت پڑھوں ہی نہ کہ پیغمبر کیسے نعوذ باللہ تقدیم کرے، حتى إذا استيأس الرسل أنهم قد كذبوا قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، جب پیغمبر قوم سے نا امید ہو گئے، وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا فقال ظهر الظاهر قال أيتك اليوم قد رجلا يدعى إلى انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ تقدیم نہیں کی بلکہ ان کے اتباع جو تھے ان کو یہ ثم رجع بالعلم في هذه قال قليلا ثم بعد ذلك من وجه آخر نصر بلسان سعد سلمان عن ذلك فأجابه بهذا الجواب قام إلي سعيد فاعترفه وقال اللہ آپ کو مشکلوں سے نکالیں جیسے آپ نے مجھے اس آیت کے معنی کی مشکل سے نکالا ہے، آپ اللہ رب نے مجھے سے انہم فسرہ قضائی قضا فسرہ محمد بن جبیر وغیر روایت نصر بن طائن مجاہدن کا آذنو انہم قد کذبوا فقیدان رواق ابن جریر الا ان بعض من فسرہ كذلك يعيد الضمير في قول يظنوا انهم قد كذبوا الى اتباع الرسل، یعنی اتباع کرنے والے من المؤمنین ومنهم من يعيده الى الكافر منهم، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کافروں کی طرف ہے، انہوں نے تقدیم کی، اے ظن الكفار ان الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر، یعنی ان کافروں نے گمان کیا کہ اچھا پیغمبروں کو دھوکا ہوا ہے، ان کو جو اللہ کی مدد کی امید تھی نا وہ نہیں آئی، واللہ رسول الفقار حدثنا القاسم بن حسین قال حدثنا محمد بن فضیل عن محمش ابن زیاد ذکری عن نعیم بن حضر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في هذه حتى استيأس الرسل من ایمان قومهم ان يؤمنوا بهم، جب انبیاء لا امید ہو گئے کہ اب یہ لوگ ہم پر ایمان نہیں لے رہے، وظن قومهم حين ابطأ الامر انهم قد كذبوا، اور قوم نے یہ گمان کیا کہ جب اللہ کی طرف سے مدد نہ آئی تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اچھا انہوں نے جھوٹی بات کی تھی، فهذا روایت میں ان كل من ابن مسعود قاسم وقال ان
فَكَيْفَ نَجَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَكْنَا الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ ان قصوں کے اندر ہم نے جو واقعات بیان کیے ہیں کہ انبیاء نے اپنے قوم کے ساتھ کیا عمل کیا، قوم نے کیا جواب دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے مومنوں کو نجات دی اور کافر کو ہلاک کر ڈالا۔ عبرۃ لأولی الألباب، ان قصوں کے اندر عبرت ہے لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں۔ ما كان حديثا يفترى أي وما كان لهذا القرآن أن يفتري من دون الله أي يفتر ويفتري، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قصہ نہیں گھڑا ہوا یا کوئی اپنی طرف سے قصہ گھڑ کے سنائے۔ ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المنزلة من السماء ويصدق ما فيها من الصحيح، بلکہ اللہ کا قرآن تو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کتابوں میں جو صحیح بات تھی قرآن نے اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ وَيَنْهَا مَا وَقَعَ فِيهَا من تحریف وتبدیل وتغییر وَيَحْكُمُ عَلَيْهَا بِالنَّسْخِ وَالتَّقْرِيرِ، اور اللہ کا قرآن تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو انہوں نے تعریف کی، تبدیل کی، تغییر کی۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ کے قرآن کے اندر ہر حکم کی پوری تفصیل موجود ہے۔ کیا معنی من تحلیل و تحریم، حلال حرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وَمَحْبُوبٍ وَمَكْرُوهٍ، کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور کون سی ناپسند ہیں، وغیر ذلك من الامور بالطاعات والواجبات والمستحبات، اور اللہ کی اطاعت کے اندر جو عمل ہیں، جو واجب ہیں، جو مستحب ہیں، والنہی عن المحرمات ما شاکلها من المکروہات، اللہ کے قرآن کے اندر حرام سے نہی ہے اور اسی طرح جو مکروہات ہیں، والاخبار عن الامور الجلیۃ وعن الغیوب المستقبلۃ الجملۃ التفصیلیۃ، اور اللہ کے قرآن میں سابقہ اعمال کی بھی خبریں ہیں اور آنے والے غیوب کے بارے میں بھی اجمالاً یا تفصیلاً ذکر ہے۔ وبالاخبار ان رب تبارک و تعالی بالاسماء والصفات، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، اسماء و صفات کا بھی ذکر ہے۔ وتنزل المباسط المخلوقات، اور اللہ کے قرآن نے تنظیم بیان کی ہے کہ کوئی اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ ہے۔ فلہذا کان ھدی ورحمۃ لقومہ یعقلون، تہذیبہ قلوبہم من الغی الی الرشد، اللہ کا قرآن جو ہے ہدایت دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے گمراہی سے، رشد من الضلال الی السداد، گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَدْعَنَ عَمْرِهِ بِهِ الرَّحْمَةَ عَنْ رَبِّ الْعِبَادِ وَيَبْتَغُونَ بِهِ، اور اللہ سے رحمت مانگتے ہیں فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمِ الْبَعْثِ، اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور آخرت میں بھی۔ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَن يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ يَوْمَ يَفُورُ بِالرِّيحِ المِّلَّةَ وُجُوهُهُمْ النَّاضِرَةُ وَيَرْجِعُ الْمُسْوَدَّةُ وُجُوهُهُمْ بِالصَّفْقَةِ الْخَاسِرَةِ۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرمانا، جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے اور اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور ہمیں ان لوگوں کے وجہ سے بچانا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ اپنے پوری سب کچھ ہار چکے ہوں گے۔ آخر تفسیر علیہ السلام وَلِلَّهِ